السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک اسپیشل دعا لے کر آیا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے کہ جانے والی روح جب اس دنیا فانی سے جاتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے، اور جو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں اور پھر رہ جاتی ہیں فقط ان کی یادیں۔ جانے والے چلے جاتے ہیں پھر رہ جاتی ہیں فقط ان کی یادیں۔ آنکھیں بند کر لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہیں۔ جانے والے چلے جاتے ہیں اور پھر رہ جاتی ہیں فقط ان کی یادیں۔ آنکھیں بند کر لیں تو محسوس ہوتا ہے وہ یہیں کہیں ہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کی وجود کی خوشبو تک میسر نہیں رہتی۔ بس یہی ہے انسانی وجود کی دنیاوی حقیقت۔ ہر بندے کو اس چیز کا علم ہے۔ ہر گھر سے افراد جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے رحل فرما چکے ہیں۔ ہر کوئی ان کے گھر والا جب آنکھیں بند کرتا ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہیں پر ہیں، لیکن جب وہ آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ وہاں پر نہیں ہوتے۔ یہی ہے حقیقت اس دنیا کی۔ آج ہم سب ہیں، کل نہیں ہیں۔ ہم بھی آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہا ہے۔ تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ سانس ہے جو چل رہی ہے تو یہ ہے جہاں، جو رک گئی تو وہ ہے جہاں۔ کبھی کبھی سفر ادھورے رہ جاتے ہیں اور زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک طیارے نے اس جہاں سے اڑان بھری، کچھ ہی لمحوں میں تمام مسلمانوں کو اس جہاں میں پہنچا دیا۔ جانا تھا لندن اور پہنچ گئے ملک آدم، جہاں کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ سوچیں ہم کب موت کی تیاری کریں گے؟ کیا انتظار ہے کہ فرشتہ آئے اور ہمارے جسم کو اس جہاں میں سے پہنچا دے؟ جب موت آئے گی تو کہے گی کہاں گیا حسن؟ جب موت آئے گی تو کہے گی کہاں گیا حسن؟ کہاں رنگ و نسل، کہاں عزت و منصب، کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا خزانے، کدھر گیا تیرا غرور اے انسان؟ جب موت آئے گی تو یہ سوال کیا جائے گا تجھ سے، اس وقت سے ڈر۔ کہاں گئے وہ لوگ جو جسمانی قوت پر فخر کرتے تھے؟ کچھ نہیں بچا، سوچیں کل کوئی ہمیں غسل دے گا، کفن پہنائے گا، قبر میں اتارے گا، بس ہم یوں ہوں گے اور ہمارے اعمال۔ اب بھی وقت ہے توبہ کرنے، دل کو نرم کریں اور ہر دن کو موت کی تیاری سمجھ کر گزاریں۔ نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے۔ آج جو سورج طلوع ہوا ہے کل ہو سکتا ہے نہ طلوع ہو۔ ہزاروں لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں۔ اپنے فیوچر پلان میں سے سب سے پہلے آخرت کی تیاری کو رکھیں، کیونکہ آخرت سے بڑا اور آخرت سے آخری کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سانس کب رک جائے۔ اس جہاں سے اس جہاں کو پہنچ جائیں۔ بس زندگی میں اتنا کامیاب کر دے کہ جب ہم اس سفر فانی سے سفر ابدی کی طرف کوچ کرنے لگیں تو ملک الموت ہمیں ان الفاظ سے مخاطب کرے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ،
تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تو اس سے راضی۔ سبحان اللہ، کتنے بڑا مقام ہوگا یہ جب رب کہے گا۔ موت کا فرشتہ آئے تو وہ روح کو مخاطب کر کے کہے گا تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ اے اللہ، ایسی موت کے ساتھ ہماری زندگی تمام ہو، فقط ہماری اس تمنا کو قبول فرما، اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دعا آپ کو پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی اپنی دنیا کو آخرت کے لحاظ سے تیار کریں، اور ہر لمحہ زبان پر یہی دعا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔